السلام علیکم یا علی مدد ناظرین محترم، اس وقت ہم 512 چینل کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ورجینیا امریکہ میں۔ میرا نام شکیل اختر ہے، میں اسلام آباد سے حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت بہت بڑی نعمت میسر ہے ورجینیا کے مومنین کو، اور وہ ہے جناب علامہ عشرت عباس جعفری صاحب کی صورت میں۔ ایک نام ہے، ایک حوالہ ہے، ممبر کا ایک روشن نام۔ جو مسائل یہاں آ کر دیکھے گئے ہیں یا سنے گئے ہیں، ان میں بہت سی بنیادی مسائل، مثلا یہاں کے نوجوان ہماری تہذیب عزاداری کے پس منظر سے واقف نہیں ہیں۔ وہ ساری عزاداری جو بر صغیر میں منائی جاتی ہے، وہ یہاں بہت شد و مت کے ساتھ منائی جاتی ہے، مگر اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، عزاداری کیوں مناتی ہیں، اور ایسے بہت سے سوالات جو ہماری نوجوان نسل کرتی ہے۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے ان سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مختصر گفتگو ہوگی، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں چینل 512 نے جو خدمات انجام دی ہے، ناصر صاحب اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ جب یہ پروگرام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو پھر ٹیلی فون نمبر بھی ہوگا۔ اپنے سوالات آپ ہمیں ریکارڈ کرائیں گے، ہمیں بھیجیں گے، ہم ان سوالوں کے جواب، ابھی تو عشرت عباس صاحب ہیں یا جو بھی میسر ہوں گے ان کو ہم زوم پہ لے کر ان سوالوں کا جواب دیں گے۔ آج کا ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اس پروگرام کی افادیت میں اضافہ کرے، اس کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ہمارا موضوع ہے تاریخ عزاداری، کہ جسے ہم عزاداری مظلوم کربلا کہتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے۔ قبلہ علامہ عشرت عباس جعفری صاحب موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم ان سے گفتگو کو آغاز کریں۔ السلام علیکم عشرت عباس جعفری صاحب۔ وعلیکم السلام یا علی مدد سرکار، بہت شکریہ آپ کا، مجھے آپ نے آن لائن لیا، مجھے یہاں بلایا، اور یہ عزاداری کے سلسلے کا پروگرام آپ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا آپ کا یہ چونکہ پہلا پروگرام ہے، مولا آپ کو اس میں ترقی دے، اور یہ سلسلہ جو ہے ظہور امام زمانہ سے جا کے متصل ہو جائے، اور امام کی بارگاہ میں یہ سب پیش ہو جائے، اور ہم سب کے یہ پرخلوص جو سائی ہے یہ قبول ہو۔ آپ نے بڑا اچھا موضوع ہے جس کا آغاز کیا، اور اس سب میں بات شروع کرنے سے پہلے میں چینل 512 کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اس سلسلے میں اپنا ایک بہترین رول ہے جو پلے کر رہے ہیں عزاداری کی ترویج کے سلسلے میں۔ یہ پروگرام آپ نے بڑا اچھا شروع کیا ہے، چونکہ اس میں ہمیں موقع ملے گا کہ صرف ایام عزا نہیں بلکہ پورا سال نوجوان نسل اور اپنی تمام کمیونٹی کو، ان کے سوالات کو، ان کو آہستہ آہستہ ہم کسی نہ کسی انداز میں آنسر کرتے رہیں، اور ان کے بھی علم میں اضافہ ہوتا رہے، اور ہم سب لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں۔ یہ سیکھنے کا عمل جاری رہے گا۔ قبلہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہم جو عزاداری اس وقت منا رہے ہیں، چاہے وہ بر صغیر میں ہو، چاہے امریکہ ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، اس کا تعلق واقع کربلا سے۔ تو میں چاہوں گا تھوڑا سا تاریخی عزاداری پر روشنی ڈال دیں کہ کربلا سے ہماری عزاداری کا کیا تعلق۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جو سوال کیا ہے۔ شکیل اختر صاحب، یقیناً آپ بہت با علم انسان ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور آپ کو علماء کی بہت اچھی صحبت بھی میسر رہی ہے، اور خصوصاً منظر عباس صاحب کا حوالہ ہے۔ یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے کہ تاریخ عزاداری کیا ہے۔ اصل میں تو عزاداری کا کربلا ایک ایسا عزاداری کا کے لحاظ سے مرکز کی اس انداز میں حیثیت رکھتا ہے کہ جناب آدم سے لے کے تمام پیغمبروں کو اللہ نے عزاداری وہاں پر کروائی ہے۔ لیکن جو عزاداری سرزمین کربلا کی بات کر رہے ہیں، جی، سرزمین کربلا پہ آدم سے لے کے ہر نبی کو ہر نبی کو اللہ بہت نے اہم وہاں بات ہے جی۔ پر وہاں پر ہر نبی سے اللہ نے کسی نہ کسی انداز میں جتنے بڑے بڑے انبیاء ہیں جو مخصوص جن کو بلند مرتبہ دیا گیا، ان کے رتبوں کی بلندی میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں کربلا کی سرزمین سے گزارا گیا، اور انہیں کوئی نہ کوئی تکلیف وہاں پہ آئی جس کی وجہ سے وہ، اور انہوں نے جب سوال کیا تو انہیں بتایا گیا کہ تاکہ تمہیں ہم کربلا کے مصائب میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شمولیت حاصل ہو سکے۔ عزاداری کو لیکن اگر ہم بالکل، چونکہ بہت مختصر سا پروگرام میں بہت بریف کروں تو یہ کہ عزاداری کے سلسلے میں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے سلسلے میں جو باقاعدہ طور پر ہم اپنے جو ہماری محمدی تاریخ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نبی پیغمبر ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے 3 شعبان کو جب جناب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو سب سے پہلا آنسو جو گرا ہے وہ خود رسول خدا کا گرا ہے، ان کی آمد پر، ان کی آمد پر، کیونکہ جبریل نے آ کے وہ پورا واقعہ انہیں سنایا۔ جب انہوں نے جناب سیدہ نے پوچھا کہ کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو وہ پورا واقعہ گواہ ہے کہ سب سے پہلا عزادار اور سب سے پہلی عزاداری خود خانہ سیدہ میں جناب رسول خدا نے کی، اور وہ آنسو ہیں جو پہلے گرے۔ آغاز ہے عزاداری، آغاز عزاداری قبل کربلا، قبل واقع کربلا، قبل واقع کربلا، یہ
یقیناً امام حسین علیہ السلام کی جب آمد ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، مدینے کی بات ہے، یہاں سے شروع مدینے میں یہاں سے عزاداری تو شروع ہے۔ یہ اس وقت تک آل محمد کے گھرانے تک محدود ہے جنہیں علم غیب کے طور پر کربلا جی، علم غیب کے طور پر۔ اس کے بعد جب واقعہ کربلا ہوا تو سب سے پہلے وہاں سے جو عزاداری کا، آپ اس کو جیسے بھی کہیے، ایک جلوس تھا جو چلا، اور وہ عزاداری کا وہ جلوس تھا جس کی 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوا، جو آپ 28 رجب سے کہہ لیجئے، کیونکہ آپ مجھے بار بار کربلا جلدی لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کربلا میں جو باقاعدہ امام حسین کی شہادت کے بعد جو عزاداری شروع ہوئی ہے، وہ عزاداری جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے شروع کی ہے، اور اس کا تمام جو نظام ہے وہ امام سید سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے، اور حالت اسیری میں وہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتی ہوئی جناب زینب چلی ہیں، اور ہر یہ آپ بات کر رہے ہیں جو 11 محرم کو قافلہ چلا ہے شام کی جانب، جی، تو عزاداری کا آغاز وہیں سے ہو گیا۔ عزاداری کا آغاز شام غریبہ سے ہو چکا۔ جب خیموں میں آگیں لگی ہیں، اس وقت آگ لگنے کا ذکر نہیں کوئی بی کر رہی ہے، جو بھی یاد کر رہی ہے وہ واہ حسینہ کر کے یاد کر رہی ہے، وہ امام حسین کو یاد کر رہی ہے کہ اگر یہ شہادت نہ ہوتی تو یہ سب بھی نہ ہوتا۔ وہ امام حسین ہی پر گریہ ہے جو شروع ہو چکا ہے، جناب عباس پر ہی ہے جو گریہ ہو رہا ہے، واہ حجابہ کہا جا رہا ہے، واہ عباسہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور گریہ یہ سلسلہ حتیٰ کہ شام غریبہ ہے، شام غریبہ کے بعد 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا ہے تو وہ قافلہ جو چلا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتا ہوا چلا ہے، اور ذکر حسین اور ذکر کربلا کرتا ہوا چلا ہے۔ تو کیا ہم جو کہتے ہیں کہ بانی اعضا ہمشیرہ امام حسین علیہ السلام جناب زینب عالیہ ہے، تو یہ درست ہے کہ وہ بانی اعضا ہیں، آغاز انہوں نے کیا؟ آج اصل میں ہمارے پاس جو عزاداری ہے، بالکل صحیح آپ نے فرمایا، جس عزاداری کو ہم لوگ آج کنٹینیو کر رہے ہیں، یہ عزاداری حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے کنٹینیو نہیں ہو رہی ہے۔ صحیح۔ یہ عزاداری جناب نوح، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کنٹینیو نہیں ہو رہی ہے، یہ عزاداری کنٹینیو ہو رہی ہے سنت جناب زینب صلوات اللہ علیہ۔ تو میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس عزاداری کی جو بانی ہیں وہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ ہیں، اور جب تک حالت اسیری میں رہی تو اس وقت تک اس عزاداری کو اس طرح بیان کیا کہ جہاں انہوں نے کچھ لوگوں کا اجتماع دیکھا وہاں امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھے اور بتایا، اور خود امام حسین علیہ السلام کا سر جو تھا وہ نو کے نیزہ پہ تلاوت کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی رہائی ہوئی دمشق سے 1 سال کے بعد، ایک سال ہے، دربار ابن زیاد کا مرحلہ گزرا، دربار شام کا مرحلہ گزرا، 1 سال زندان شام میں قید رہی، اس کے بعد جب رہائی ہوئی تو پہلی مجلس، تو سب سے پہلے یہ بات اپنی کنڈیشنز میں رکھی کہ میں یہی اسی شہر دمشق میں مجلس کروں گی، حاکم شام کو یہ شرائط رکھی، اور اس شرط کو رکھا کہ میں رہائی نہیں، اس وقت تک رہا نہیں ہوں گی جب تک یہ مجھے جو جہاں اور شرائط ہے اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مجلس ہوگی، اور وہ ایسے نہیں تھی کہ صرف ہم ہی لوگ بیٹھ کے مجلس کریں گے، بلکہ شام میں اعلان کیا جائے اور مجلس امام حسین تاکہ عورتیں آئیں، اور شام کی عورتیں آئیں، وہ مقام موجود ہے آج بھی وہاں پر، جو لوگ جو پہلی مجلس جہاں ہوئی ہے، جی ہاں، اچھا، وہ مقام موجود ہے وہاں پر، جو آپ کے جو قافلہ سالار ہیں وہ جا کے بتاتے ہیں کہ پہلا مقام جہاں پہ مجلس ہوئی ہے جو اچھا، اس کو میں ذرا دہرانا چاہوں گا کہ جب زائرین جاتے ہیں تو وہ مقام آپ دکھا سقتے ہیں جہاں پہ پہلی مجلس ہے؟ جی ہاں، سالاروں کو چاہیے کہ اس جگہ پہ لے جائیں لوگ۔ جی ہاں، میں بالکل اشارہ کیے دیتا ہوں، سالار لے کے جاتے ہیں، جہاں قبرستان میں جناب سکینہ کی جو ایک روایت کے مطابق قبر مبارک ہے بی بی کی، وہیں اس کے قریب بالکل سامنے کی طرف سرحائے شہداء ہیں جو دفن کیے ہیں، جنہیں معجزے سے 18 قبریں بنے ہاشم کا، جی، ان کو وہاں دفن کیا گیا، وہیں وہ مقام ہے جہاں کمرہ بنا دیا گیا ہے، وہ اس زمانے میں کمرہ نہیں تھا۔ اچھا، وہ پہلی مجلس گاہ ہے، وہ پہلی مجلس گاہ ہے، کنواں بھی بنا ہوا ہے، اور جی وہ کنواں معجزے سے جاری کیا گیا وہاں پر، اور وہ جو ہے وہ پہلی مجلس گاہ ہے جہاں پہ پہلی مجلس ہوئی۔ تو تاریخ عزاداری کا آغاز اگر آپ باقاعدہ مجلس کی بات کریں جو اس کو اناؤنس کیا گیا، جس میں لوگوں کو بلایا گیا، بٹھایا گیا اور وہاں مجلس پڑھی گئی، تو وہ پہلی مجلس 62 ہجری میں شام میں جناب سیدہ زینب صلوات۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ آج جو مجلس کا طریقہ کار ہے، مثلا اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، رسول کی ثنا بیان کی جاتی ہے، فضائل امام حسین، پھر مصائب امام حسین، تو کیا یہ اسی تاثی میں جناب زینب عالیہ نے جو پہلی مجلس کی ہے تو اس کی بنیاد یہی ہے؟ بالکل یہی ہے، اسی طرح سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے بعد باقی ائمہ نے اس کو مزید، اگر اس کی تفصیل میں ہمارے اگلے پروگرام میں کوئی وقت ہوتا ہے تو میں اس کی تفصیل آپ سے بیان کروں گا کہ باقی ائمہ نے جو اس کا سلسلہ کیا اس میں ہمیں تفصیل بتائی۔ اللہ کی حمد اور جناب رسول خدا کا ذکر کرنے کے بعد پھر ہم کوئی بھی ذکر کرتے ہیں،
اور یہی ہمیں جناب زینب نے بھی بتایا، ان کے جتنے خطبے ہیں حتیٰ کہ دربار شام کے جو خطبے ہیں ان میں بھی پہلے اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ تو قبلہ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جس فرش ازا یا جس مجلس ازا کی تاسیس 4 معصوم اماموں نے کی ہے وہ جناب زینب عالیہ نے شروع کی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، پہلی مجلس میں شرکا کون تھے؟ شام کی عورتوں کو بلایا گیا تھا؟ شام کی عورتوں کو بلایا گیا تھا، اور جو قیدی تھے تمام کی تمام بیویاں جو اب رہا ہو گئی تھیں، جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جناب سید سجاد اور امام محمد باقر علیہ السلام۔ اچھا، کیا یہ بتائیے جو شام کی عورتیں ہیں ان میں یا قاتلان حسین کی بیویاں ہیں یا جنہوں نے گرم پانی، صدقے کی کھجوریں اور پتھر پھینکے تھے، انہیں فرش ازا پر بلا کر دروازے پر استقبال کر کے جناب زینب عالیہ نے کیا پیغام دیا؟ بلایا جب گیا ہے تو کسی مخصوص طبقے یا عورتوں کو نہیں بلایا گیا، اس لیے تفصیل یہ نہیں آتی کہ صرف قاتلان حسین کی بیویاں تھیں یا وہ مدینے کی، لیکن بہرحال وہ ضرور جو بھی تھی وہ انہیں یہ علم شام میں تھا موجود تھی کہ یہ وہی بیویاں ہیں جن کو پہلے ہم نے یہ کہہ کر پتھراؤ کیا جا رہا تھا کہ یہ ظالم ہیں، یہ غاصب ہیں، انہوں نے یہ باغیوں کی فیملی ہے، یہ کہہ کر ان کے اوپر پتھراؤ کیا جا رہا تھا۔ آج وہی بیویاں ہیں، یہ ہاتھ جوڑے ہوئے آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ مجلس حسین کا پہلا پیغام جو جناب زینب نے ان کی زبان سے کہلوایا وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو باغی کہنا دھوکہ تھا جو یزید نے ہمیں دیا، اور امام حسین علیہ السلام مظلوم قتل کیے گئے کربلا۔ سرکاری سطح پر جو پروپیگنڈا کیا گیا حضرت مولا کائنات کے زمانے سے جاری تھا، اس کو بے نقاب کیا جناب زینب صلوات اللہ علیہ۔ مجلس ازا کا بنیادی مقصد اگر میں آخری لمحوں میں آپ سے جاننا چاہوں، کیا مجلس ازا کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا جائے، منافقت کے چہرے کو بے نقاب کیا جائے اور اصل صورت دکھائی جائے آل محمد کے فضائل کی؟ کیا اس کو ہم مقصد کہہ سکتے ہیں عزیزانی؟ بالکل آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں، اور بالکل اس کی تائید میں یہ کہوں گا کہ مجلس اعظم میں ہوتا ہی یہی ہے۔ ہم فضائل آل محمد کے ذریعے سے عرفان معصومین کو بڑھاتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ کیا مقام تھا جو اللہ نے انہیں دیا، اور اس کے بعد امت نے انہیں کیا دیا، اس کو جب بیان کرتے ہیں تو وہ مصائب کہلاتا ہے۔ اصل میں دونوں میں تاریخ ہی مذکور ہوتی ہے۔ جی، جب ہم فضائل پڑھتے ہیں یا مصائب پڑھتے ہیں تو آل محمد کی تاریخ اور آل محمد ہی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے 2 حصے کر دیے جاتے ہیں، ایک وہ جو اللہ نے انہیں دیا اور ایک وہ جو جواب میں ظالموں نے امت دی۔ بہت شکریہ ارشد جعفری صاحب۔ اندازہ ہوگا گفتگو رکنے والی تو ہے نہیں، لیکن ہم محدود ہیں وقت پہ۔ ناظرین محترم، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بولنے کی رفتار، اندر سے آنکھوں میں جذبوں میں آنکھوں سے چھلکتے ہوئے جذبے کی اس کے اندر کتنا مواد ہے۔ ہم سیریز اللہ کا نام لے کے، مولا کا نام لے کے شروع کریں۔ اللہ ان کو زندگی حیات عطا کرے، ان چینل 5/12 کو۔ میں تو ابھی مہمان آیا ہوں، لیکن ہم اگر اس سلسلے کو ہم کہیں بھی ہوئیں تو ہم اس کو زوم پہ بھی آگے چلائیں گے، لیکن ہم نے آج تاریخ کی بنیاد رکھ دی ہے، عزاداری کی تاریخ کی ابتدا کر دی ہے۔ آگے ہم انہی موضوعات پر چلتے رہیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جناب بہت بہت شکریہ جناب ارشد جعفری صاحب آپ کا، چینل 5/12 جنہوں نے اس پروگرام کا آغاز کیا۔ خشت اول چون حد معمار کرچ تاثریہ میر ابد دیوار کرچ۔ پہلی اینٹ اگر صحیح رکھ دی گئی تو عمارت بہت شاندار بنے گی، اور میں شکر گزار ہوں جناب ارشد جعفری صاحب نے پہلی اینٹ بالکل صحیح رکھ دی۔ کتاب عشق دوباب است کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر زینب۔ شکلت کو اجازت دیجیے۔ اللہ